بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست میں عالم اسلام کے ایک عظیم عالم دین، معروف محدث اور سن رسیدہ ذی علم شخصیت، صاحب المعاجم الثلاثہ، امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ، آپ کی زندگی کے چند گوشے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ایک طالب علم کے لیے رہنما اصول ہمیں میسر ہوں تاکہ ہم ان کے طریق پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو وسائل عطا فرمائی ہیں، اس کو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں لگانے، اپنی آخرت سنوارنے، اپنی نجات کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکیں، تو شخصیات کو پڑھنے میں یہ ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء، صحابہ، دیگر علماء، فقہاء، صالحین، ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایک اپنی زندگی بنانے کے لیے ایک نمونہ ہو سکے۔ امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ، ان کی زندگی کو ظاہر بات ہے میں پوری وسعت دے کر کے تو نہیں بتا سکتا ہوں، آپ کی زندگی کا اختصار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی زندگی کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عظیم عالم دین کے پیچھے کتنے اسباب اللہ رب العالمین رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی، سب سے اہم بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں شرعی علم سے نوازتے ہیں، لیکن جو اسباب اللہ رب العالمین رکھے ہیں ظاہری اسباب کے تحت، آپ کا گھرانہ، میں امام ابو القاسم الطبرانی کی بات کر رہا ہوں، آپ کا گھرانہ یعنی آپ کے والد محترم، آپ کے لائق اساتذہ، آپ کے ہونہار طلبہ، لکھنے پڑھنے میں آپ نے جو زندگی لگائی، آپ کی تالیفات کا بھی بڑا دخل رہتا ہے کسی بھی شخص کے ارتقاء کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت سارے وسائل عطا فرمائے تھے، آسانی عطا کی تھی، آپ نے ایک لمبی دنیا کی سیر کر کے آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک طویل عمر بھی عطا کی تھی۔ سب ظاہر اسباب ہیں۔ امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی زندگی کو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن کتابوں کو پڑھ کر کے میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، اس میں تو ایک رسالہ ہے، مختصر سا جز ہے ایک، جو امام ابو زکریا ابن مندہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کی روشنی میں میں نے زیادہ معلومات حاصل کی ہیں، اور ابو العباس شہاب الدین ابن خلکان رحمہ اللہ کی وفیۃ العیان سے، اس میں تو آپ نے نہایت اختصار سے لکھا ہے۔ اسی طرح سے معجم البلدان ہیں، اس میں بھی کافی معلومات ہیں آپ سے متعلق۔ خصوصیت کے ساتھ آپ کی زندگی سے متعلق جو وافر معلومات ہمیں ملتی ہیں، اور ما بعد کے علماء نے جن سے خصوصی طور پر استفادہ کیا ہے، وہ امام ابو عبداللہ الذہبی ہیں رحمہ اللہ۔ آپ نے سیر عالم نبلاء میں بھی لکھا، آپ نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا، اور پھر ایک خاص پس منظر میں میزان الاعتدال میں بھی لکھا۔ سب کے حوالے جات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، عبارت پڑھ کر کے سناؤں گا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی چند سطور میں لکھا ہے، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں ابن عماد الحنبلی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ ان سب اصحاب علم نے چیدہ باتیں جو لکھی ہیں اسی کو میں اجزا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن جو دو رسالے ہیں، ایک تو وہ ابو زکریا ابن مندہ رحمہ اللہ کا، اور دوسرا وہ رسالہ تو نہیں لیکن ایک طویل
یعنی جو ترجمہ حیات ہے ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں لکھا ہے، اس کی روشنی میں کافی باتیں ہمارے سامنے یکجا ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی تمہیدی باتیں تھیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو نام ہے، آپ کا نام، نسب، آپ کی ولادت، آپ کا گھرانہ، آپ کے نشو و نما، بنیادی طور پر آپ کا جو نام ہے سلیمان ابن احمد ابن ایوب ابن مطیر اللخمی الطبرانی الشامی۔ امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ، ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 4 صدی ہجری کے جو علماء ہیں ان کے ناموں کے ساتھ شہاب الدین، ولی الدین، تقی الدین، نور الدین، کمال الدین، علم الدین، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح کے جو القاب ہوتے ہیں وہ نہیں، اس دور میں نہیں تھے وہ۔ بعد تقریباً 5 صدی ہجری کا آغاز ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تفاعلاً بطور لقب ناصر الدین وغیرہ ایک لقب ہوا کرتا تھا، وہ نام نہیں، نام مستقل الگ ہوتا تھا، کنیت الگ ہوتی تھی۔ لیکن 4 صدی ہجری کے علماء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، ان کے ناموں کے ساتھ آپ کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، اس طرح کے القاب نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ جو ہیں، یہ آپ کا نام تھا۔ اللخمی، لخم جذام جو یمن اور ملک شام میں قبائل آباد ہیں، اسی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے ہیں، لخم جذام سے۔ تو ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کے ساتھ جو اللخمی لگا ہوا رہتا ہے وہ اسی وجہ سے، جو نسبت ہے، خاندانی نسبت ہے، قبیلے کی نسبت ہے۔ البتہ الطبرانی اس لیے کہ آپ طبریہ کے ہیں، طبریۃ الشام، بحیرہ طبریہ۔ معجم البلدان جو ہے، خاص کر میں ہمیشہ سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں، میں نے ہر درس میں نے تقریباً یہ بات کہی ہے، اور دوران تدریس بھی میں یہ بات کہتے رہتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کا اہتمام بھی کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو ہے آج ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہمارا ملک بھارت، یا ہمارے اڑوس پڑوس کے جو ممالک ہیں، یا خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ ہے، مصر ہے، گھما پھرا کر کے علماء سے متعلق ہماری عام طور پر جو معلومات ہیں، ہمارے ملک کے کچھ علماء ہیں، اور پھر علماء سعودیہ سے متعلق ہو سکتا ہے کچھ علماء کو ہم جانتے ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حرمین اور ریاض وغیرہ، حرمین تو قدیم پہلے دن سے ہی علم کے آماج گا رہے ہیں، لیکن ریاض وغیرہ، ریاض جدہ وغیرہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب علم کے مراکز ہیں، قسیم وغیرہ۔ لیکن کتب ستہ کے جو روات ہیں، جب تک آپ یمن کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، مصر کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، خصوصاً ملک شام اور عراق کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، اور ایران کا جو شمالی حصہ ہے، اصبہان ہے، ہمدان ہے، اور پھر عراق میں بصرہ اور کوفہ، واسط، بغداد، موصل، ان سب علاقوں کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، اور شام ملک ایران کا جو شمالی حصہ ہے، جرجان ہے، نسا ہے، قزوین ہے، پھر ادھر خراسان اور اس کے بڑے بڑے علاقے، مرو ہے، ہرات ہے، اور الرئی ہے، اور اوپر جائیں گے آپ نیسابور، اس کے اوپر بلخ، سمرقند، بخارا، ان سب علاقوں کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، اس کا جغرافیائی اعتبار سے معلومات حاصل نہیں کریں گے، وہاں کی علمی شخصیات سے نہیں معلوم کریں گے، آپ کتب ستہ کے روات، ان کے ماں باپ کے جو علماء ہیں 3 صدی ہجری کے، 2 صدی ہجری کے، آپ ان علماء سے آپ خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ان علاقوں کے جو نام زبان پر آ نہیں پائیں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے وہ کہاں ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ محلہ ہے کہ وہ محلہ ہے، بھلے ہی آج علمی اعتبار سے ان کی وہ ایسی یعنی تعارفی باتیں نہیں ہیں۔ آپ بخارا لے لیں، سمرقند لے لیں، بلخ لے لیں، آج علمی اعتبار سے وہ نامور علاقے نہیں رہ گئے ہیں، ترمز وغیرہ سب، خراسان، نیسابور، لیکن کسی زمانے میں سب کچھ وہی رہے ہیں۔ جب آپ امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھنا چاہیں، ان علاقوں سے واقف نہیں رہیں گے تو پھر خلل ہوگا پڑھنے میں، بات واضح ہوگی آپ کو۔ اچھا، تو امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کا جو نسبت ہے نا، مطلب علاقائی نسبت، الطبرانی، اس سلسلے میں آپ دیکھو کہ یاقوت الحموی، انہوں نے جو معجم البلدان جو کتاب لکھی ہے، لکھنے کا جو سبب بنا ہے، جو وجہ ہے، وہ بھی بہت دلچسپ، بہت عمدہ، پڑھنا چاہیے آپ کو۔ یہ سب ظاہر بات ہے، ہم اس کم وقت میں ساری باتیں نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن آپ نے طبریہ، ایک ہے طبرستان،
جہاں سے امام طبری ہیں رحمہ اللہ، اور ایک طبران، ان سب وہ اس کی طرف نسبت نہیں ہے۔ تو طبرستان جہاں امام طبری جہاں کے ہیں، طبرستان اور پھر طبریہ، ان دونوں میں تفریق کرنے کے لیے ہی مطلب یعنی علاقائی اعتبار سے نسبت میں فرق جو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ طبرستان کی طرف نسبت ہو تو طبری، جسے امام طبری ہیں رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے جو ہے طبریہ کے ہوں، طبریہ تو شام کے ہوں تو جو ہے طبرانی، تفریق کرنے کے لیے جو ہے مطلب یہ، ورنہ جو ہے طبریہ سے طبری ہونی چاہیے۔ تو امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے یعنی طبریہ کے بارے میں لکھ کر کے کہا کہ طبریہ کا تعارف کراتے ہوئے اس میں بہت سارے اس کے جغرافیہ، پھر وہاں کے خاص چیزیں، وہاں کا پانی وغیرہ، وہاں کی مچھلیاں، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی تاریخی چیزیں، سب کچھ ذکر کیا۔ کرنے کے بعد یاقوت الحموی رحمہ اللہ نے جو آپ نے آگے لکھا کہ وَمِن مشہور من ينسب إليها الامام الحافظ سلیمان ابن احمد ابن ایوب ابن مطیر ابو القاسم الطبرانی احد الائمة المعروفین والحفاظ المکثرین والطلاب الرحالین الجوالین والمشایخ المعمرین والمصنفین المحدثین والثقات الاثبات المعدلین سمع بدمشق ابا زرع البصری، آگے پھر وہ سب انہوں نے لکھا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ یعنی کہ آپ کی جو نسبت ہے طبریۃ الشام کی طرف ہے، یہی بتانا مقصود تھا معجم البلدان سے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے سن 260 ہجری کو، یعنی تیسری صدی ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 260 ہجری 260 ہجری کا بالکل آغاز صفر کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جو طبریہ ہیں یہ آپ دیکھیں گے جغرافیہ اعتبار سے دمشق اور جو عمان ہے نہیں، تقریباً ان کے درمیان واقع ہوتا ہے یہ۔ تو یہ جو طبریہ ہے، طبریہ سے لگ بھگ جیسے کہ معجم البلدان میں یہ بات لکھی ہوئی کہ 2 دن کے فاصلے پر عکا ایک علاقہ ہے۔ اب پتہ نہیں وہ شمال کی طرف 2 دن کا راستہ ہے کہ جنوب کی طرف ہے کہ اس جانب میری معلومات میں بات نہیں آ سکی، لیکن کہا کہ وہاں سے 2 دن کی بات ہے، 2 دن کا فاصلہ ہے اس دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ عکا، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی اس لیے کہ آپ کی والدہ عکاویہ ہیں، جیسے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں لکھا ہے، سیر اعلام النبلاء میں۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ عکاویہ ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ سے متعلق یہ بات یہ بھی لکھی کہ بحیثیت طالب علم، ایک تو آپ کے گھر میں آپ پڑھتے رہے اپنے والدین سے، خصوصاً آپ کے والد سے، لیکن مکتب کو جو آپ گئے 13 سال کی عمر میں، سن 273 ہجری کو 13 سال کی عمر میں آپ کو مکتب بھیجا گیا، یا قرب و جوار کے مطلب اہل علم سے پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کے والد اس معاملے میں بڑے حریص تھے اس لیے کہ آپ کے والد محترم خود احمد ابن ایوب وہ اصحاب حدیث میں سے ہیں اور امام دحیم کے تلامذہ میں سے ہیں، جیسا کہ امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ۔ تو آپ کے والد محترم بڑے حریص تھے اور آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اس دور کا جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے اور آج کا جو دور ہے بہت فرق ہے۔ وہ دور خالص رحلات کا دور، رحلات مطلب جزو لا ينفک ہے ایک طالب علم کے لیے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آج ہم ایک ادارے میں ہیں، یہاں پر ہر جگہ سے اساتذہ کو یکجا کر لیا جاتا ہے، طلبہ کو یکجا کر لیا جاتا ہے، ایک نظام کے تحت تعلیم ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں ایسا نہیں تھا معاملہ، اور قریب تک بھی تقریباً کہ طلبہ جاتے تھے فلاں استاذ کے پاس، وہ اس فن کے ماہر، وہ اس فن کے ماہر، وہاں ان سے پڑھتے۔ رحلات ایک عام معاملہ ہوا کرتا تھا، وہ ایک مستقل زندگی، اس پر ہمارا مستقل ایک درس ہوا ہے الحمدللہ، نصف روزہ الحمدللہ، کہ محدثین کی زندگی میں رحلات کا جو معاملہ ہے اس پر مستقل ہم نے ایک درس دیا الحمدللہ۔ تو امام طبرانی رحمہ اللہ کے جو والد ہیں احمد ابن ایوب، وہ آپ کو لے کر کے رحلات، جو علمی رحلات تھے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور سب سے پہلا جو رحلہ ہے آپ کا وہ 275 ہجری کو، تقریباً آپ کی عمر 15 سال تھی سب سے پہلے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کے بارے میں، اچھا بہرحال کتاب کہاں ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ کے جو والد ہیں ان کو ساتھ لے کر کے نکلے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ سفر میں جب نکلے، جو جسے ہم کہتے ہیں رحلات، تقریباً 16 سال تک آپ مشائخ سے پڑھتے رہے، احادیث لکھا کرتے تھے، آپ نے کافی یکجا کیا، معلومات یکجا کی، اپنی کتابیں لکھیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے آپ اصبہان بھی گئے، تقریباً 60 سال آپ مدرس رہ کر کے پڑھاتے رہے اور کتابیں لکھتے رہے،
آپ سے پڑھنے کے لیے دور دراز سے علماء آتے رہے. اللہ نے آپ کو لمبی عمر عطا کی, 100 سال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا الحمدللہ. 100 سال 10 مہینے یعنی لگ بھگ ایک سال. آج دیکھا جائے تو آج استاذ محترم استاذ الاساتذہ مولانا ابو البیان حماد عمری حفظہ اللہ تقریباً 100 سال ہو گئی آپ کی عمر, تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. تو 100 سال اللہ نے آپ کو عمر عطا فرمایا. امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ, امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کے متعلق ایک اہم بات جو آپ کو بتانی ہے کہ رحلات سے متعلق, کہ حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے آپ کی رحلات کو اس طرح سے بیان کیا سیر عالم نبلا میں کہ آپ حرمین گئے. کہاں پر؟ حرمین. آپ نے حج بھی کیا, حرمین گئے تو آپ یمن بھی گئے. یہ دیکھیے نا, یہ سب جغرافیائی اعتبار سے یہ سب باتیں جانا ضروری ہے. آپ حرمین گئے, وہاں سے آپ جو ہے مطلب یمن گئے, اور عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ کے طلبہ سے آپ نے علم حاصل کیا, اور پھر آپ جب واپس آئے تو مدائن الشام, ملک شام کے متعدد علاقے جیسے حمص ہے اور اوزا ہے, دمشق ہے, ان سب علاقوں میں آپ نے علم حاصل کیا. قیصریہ ہے خصوصیت کے طور پر, فلسطین, پھر وہاں سے آپ مصر میں داخل ہوئے, مصر کے علماء سے آپ نے پڑھا, اور پھر اس کے بعد آپ ان سب سے فارغ ہو کر کے بغداد گئے, عراق گئے. عراق میں بغداد, کوفہ, بصرہ وغیرہ سب. جغرافیائی اعتبار سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ کہی ہے جو بہت ہی عمدہ ہے. دیکھیے, یہ جو سیر و اعلام النبلا ہے, امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی. آج کے دور میں بھی بھلے ہی ہم ایک مدرسے میں آ چکے ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن ہماری جو تعطیلات ہوتی ہیں, چاہے وہ شش ماہی کی ہو, چاہے وہ رمضان کی ہو, عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہو, ایک طالب علم کو چاہیے کہ جو ہے قرب و جوار کے جتنا ہو سکتا ہے مطلب مقام علماء سے ایک تو ملاقات ہو جانی چاہیے. بات واضح ہو گئی. اب دیکھو, اس دور میں اگر آپ جغرافیہ کے اعتبار سے سامنے رکھیں گے نقشہ دنیا کا, امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ حرمین گئے, یمن گئے, پھر جو ہے پھر واپس آئے, اور آ کر کے آپ مدائن الشام, اور مدائن الشام کے متعدد علاقے جیسے کہ میں نے کہا کہ جزیرہ وغیرہ سب کے, فلسطین, اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ مصر گئے. ان سب سے فارغ ہو کر کے آپ پھر جو ہے مطلب اس جانب رخ کیا, عراق کی جانب رخ کیا. پھر عراق میں جو ہے بغداد, بصرہ, کوفہ وغیرہ, پھر وہاں سے اصبہان گئے. سمجھے آپ اس بات کو؟ کہتے ہیں کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ وَإِنَّمَا وَصَلَ إِلَى الْعِرَاقِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِن مِصْرَ وَالشَّامِ وَالْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَإِلَّا فَلَوْ قَصَدَ الْعِرَاقَ أَوَّلًا لَأَدْرَكَ إِسْنَادًا عَظِيمًا. اگر آپ پہلے عراق کی طرف چلے گئے ہوتے تو پھر وہاں پر آپ کے لیے فائدے کی بات یہ ہوتی کہ اسناد عالی کی جو بات ہوتی وہ آپ کو میسر ہوتی. آپ کو ایسے مشائخ سے پڑھنے کا جو ہے مطلب موقع ملتا, میسر ہو جاتا, گنجائش رہتی آپ کے لیے کہ آپ کے لیے اسناد عالی کی جو بات ہے محدثین کے پاس جو سب سے یعنی ایک عظیم چیز ہے محدثین کے لیے, وہ آپ کو میسر ہو جاتی. لیکن آپ نے مطلب ان سب سے فارغ ہو کر کے, جس کے لیے عرصہ لگا, طویل عرصہ لگا, پھر آپ نے عراق کی طرف کوچ کیا. آپ نے بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ بات ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے آپ کے رحلات سے متعلق کہی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ دراصل آپ نے ابو نعیم الازبانی رحمہ اللہ کی جو تاریخ اصبہان ہے شاملہ میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. PDF میں ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن کتابی شکل میں تو میرے پاس موجود نہیں ہے. اس میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ابو نعیم الازبانی رحمہ اللہ نے کہ تقریباً 290 ہجری کو, کب؟ جبکہ آپ کی عمر 30 سال تھی, کہ آپ اصبہان آئے تھے ایک عام نوجوان کی طرح, بحیثیت ایک طالب علم, یا بالکل طالب علم کا جو آج کا ایک رسمی زمانہ ہے اس سے کچھ باہر نکل کر کے, جبکہ ابھی اتنی شہرت نہیں رہتی ہے, اتنا مقام جو ہے مطلب نہیں معلوم رہتا ہے, یا اس میں ابھی اتنا تجربہ نہیں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب دوبارہ آپ آئے تقریباً 52 سال کی عمر میں, یعنی 312 ہجری کو کے آس پاس میں, 312-13 ہجری کو آپ دوبارہ اصبہان آئے, اور کم و بیش آپ نے یعنی ایک 60 سال وہاں پر بتایا, آپ نے 60 سال بیٹھ کر کے پڑھایا آپ نے. تو پھر جب دوبارہ آئے تو آپ کی عمر ایک 40 سال کے آس پاس تھی, 40 پر 2 ایک 50 سال کے آس پاس. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ایک طویل عرصہ وہاں پر گزارا, اور اصبہان ہی کے رہ گئے, اصبہان ہی میں انتقال ہوا. آپ حالانکہ آپ عرب ہیں, آپ اور عجم گئے, عجم جا کر کے عجمی بن گئے, عجمیوں کے درمیان رہے. وہ فارسی زبان تھی وہاں کی رائج, اور زبان پر آپ کے الفاظ نہیں چڑھتے تھے, لیکن آپ نے زندگی لگائی. سبحان اللہ. ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ, امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی جو رحلات ہیں
آپ نے جیسے کہ میں نے کہا کہ امام ذہبی اور دیگر اصحاب علم کے حوالے سے کہ آپ حرمین اور یمن گئے، مصر گئے، ملک شام کے متعدد علاقے، عراق کے متعدد علاقے، ایسے میں جو مشائخ ہیں کون کون ہیں آپ کے، اس سلسلے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک اچھا خاکہ پیش کیا۔ ایک تو بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ کی کہ 1000 سے تجاوز کر گئی ہے عدد امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی۔ کتنی؟ اب ذرا تصور کیجئے ہمارے اساتذہ کی فہرست کیا ہوگی۔ ہم 8 سال ایک مدرسے میں پڑھ کر کے نکلتے ہیں، ہمارے اساتذہ کی فہرست کتنی ہوگی بھائی؟ 20 سے 25، بہت۔ اس لیے کہ ہمارے تصورات میں کیا بات ہے کہ ہم اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، جو ہم فضیلت اول ثانی تک پڑھتے ہیں، ہم جس جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، استاذ جو آتے ہیں پڑھانے کے لیے، ہمارے پاس حساب کتاب یہی ہے کہ وہی ہمارے مدرس ہیں۔ آپ ہم جس نسل کے ہیں، تصورات ہمارے یہی ہیں۔ ایک استاذ کو ہم جامعہ میں روزانہ گھومتے پھرتے دیکھتے ہیں، کبھی وہاں پڑھانے جا رہے ہیں، کبھی پڑھانے جا رہے ہیں، لیکن ہماری جماعت میں نہیں ہے پڑھانے کے لیے، تو ہمارے مدرس نہیں ہو گئے۔ ہو سکتا ہے ہم نے ان سے ملاقاتیں کی ہوں گی، مسائل پوچھے ہوں گے، صحبت اختیار کی ہوگی، پڑھا ہوگا، استفادہ کیا ہوگا، کبھی انجمن کی شکل میں، کبھی عام بیٹھکوں میں، لیکن وہ ہمارے استاذ نہیں۔ پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے کبھی پڑھا نہیں ان سے، کیونکہ وہ ہماری جماعت میں کبھی آئے ہی نہیں۔ ہم نے جو پڑھا، باہر بہت کچھ پا لیا ہے، ان سے حاصل کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے، لیکن وہ ہمارے استاذ نہیں ہیں۔ یہ آج کا نقطہ نظر ہے ہماری اس نسل کا، نسل اللہ السلامہ، ہے کہ نہیں؟ بتائیے، چونکہ یہ مطلب ایک وسیع دائرہ ان کے پاس اساتذہ کا، ہم نے اس پر مستقل بتایا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے مصادر و مراجع کی شرعی حیثیت پر جو ہمارا درس تھا الحمدللہ، اس پر ہم نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1000 سے تجاوز کر گئی ہے عدد آپ کے اساتذہ کی۔ یہ بات متعدد اصحاب علم نے کہی ہے، ابن خلیقان نے بھی کہی ہے آپ کے ترجمہ حیات میں، امام ذہبی نے بھی کہی ہے رحمہ اللہ۔ لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کے اساتذہ کو جو بتایا ہے، اس میں ایک دلچسپ موڑ آپ نے مطلب یعنی رکھا ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے اساتذہ، جیسے ہم آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے طلبہ سے ہم نے پڑھا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے طلبہ سے ہم نے پڑھا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے طلبہ سے ہم نے پڑھا ہے، استفادہ کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ شیخ البانی کے ان تلامذہ سے ہم نے پڑھا ہے۔ جیسے ہمارے کچھ اساتذہ ہیں جو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے پڑھے ہیں، شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ سے پڑھے ہوئے بھی کچھ ہمارے اساتذہ، جامعہ دارالسلام عمر آباد کے جو بزرگ اساتذہ ہمارے رہے ہیں، وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان اصحاب علم سے پڑھ کر کے آئے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پڑھے ہوئے اساتذہ طلبہ ہمارے اساتذہ ہیں الحمدللہ، بڑی تعداد میں نہ صحیح، ایک دو ایسے میں ہمارے پاس میسر ہیں۔ میں تقریب کے لیے، مسئلے کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کے اساتذہ جو ہیں، مشائخ جو ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ نے کہا کہ جو علمی دنیا کی جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں نا، جیسے یزید ابن ہارون ہیں عراق کے علماء میں سے، اور پھر اسی طرح سے واسط کے علماء میں سے عراقی عالم ہیں، یزید ابن ہارون ہیں، اور آدم ابن ابی ایاس ہیں فلسطین کے، عسقلانی فلسطین کے ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں، اور عبدالرزاق الصنعانی ہیں یمن کے، محمد بن یوسف الفریابی ہیں قیصریہ کے، اور جو ہے یعنی حجاج ابن محمد ہیں علماء بصرہ میں سے۔ ان جیسے جو بڑے بڑے جو اصحاب علم ہیں، جو علمی دنیا میں جن کا ایک نام ہے، جن کی ایک حیثیت ہے، سمجھ رہے ہیں، جن کے ہم نے آپ کے سامنے نام ذکر کیے ہیں۔ ابو عاصم النبیل ہیں، ان سب علماء، ان سب مشائخ کے جو تلامذہ ہیں، ان سے آپ نے پڑھا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں تقریباً 50 اساتذہ کے نام حروف الہجا کی ترتیب سے لکھا ہے۔ ظاہر بات ہے ان ناموں کو ہم بیان بھی کریں گے تو وقت ہمارا نکل جائے گا، اختصار ملخوص ہم نے رکھا ہے۔ چند ایک نام میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے اساتذہ میں سے ایک نام ہے، یعنی ابو زرع الدمشقی، معروف علماء میں سے، اسحاق ابن ابراہیم الدبری، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو فرزند ہیں، امام عبداللہ جن کی کتاب ہے ہمارے پاس کتاب السنہ، یہ سب آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور نام ہے جو مشہور نام ہے، عبد الرحیم ابن عبداللہ البرقی۔ اس سلسلے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے کافی طول دیا ہے، اس لیے کہ آپ نے ان کے پاس سے سیرت پڑھی ہے، اور ان کے ایک بھائی تھے احمد، ان کا نام یہ لیا کرتے تھے، وہم ہو گیا تھا امام طبرانی کو رحمہ اللہ۔
اس نقطۂ نظر سے ابو عبد الرحمن النسائی ہیں رحمہ اللہ، یہ سب آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ تو جو معروف علماء ہیں، معروف مشائخ ہیں جن کے ہم نے نام لیے تھے، اس میں سے ابو داؤد الطیالسی بھی ہیں، ان سب اصحاب علم کے تلامذہ سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے پڑھے ہیں، جس سے ایک شخصیت بننے میں جو عوامل ہیں ظاہری طور پر، اس میں سے یہ بھی ہیں آپ کے اساتذہ نامور بڑے بڑے، اور پھر ان کے اساتذہ کی اگر بات کریں تو وہ تو دنیا کے معروف رجال میں سے ہیں۔ آپ کے جو تلامذہ ہیں یہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں سے کچھ ایسے نام ہیں جیسے ابو خلیفہ الفضل ابن حباب الجماحی، یہ آپ کے استاذ بھی ہیں، دھیان دیجئے ان کا نام آگے بھی آئے گا اور بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ابو خلیفہ یہ امام طبرانی رحمہ اللہ کے استاذ بھی ہیں اور امام طبرانی رحمہ اللہ کے تلمیذ بھی ہیں۔ کون؟ ابو خلیفہ الفضل ابن حباب الجماحی۔ ان کا انتقال کب ہوا پتہ ہے؟ 305 ہجری کو۔ کب؟ اور امام طبرانی رحمہ اللہ ان کے تلمیذ ہیں، اور تلمیذ کا انتقال، یہ ان کے تلمیذ ہیں اور وہ ان کے تلمیذ ہیں، یعنی ابو خلیفہ نے ان سے پڑھا ہے۔ کن سے پڑھا ہے؟ امام طبرانی سے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ استاذ ہیں، اور استاذ کا انتقال 360 ہجری کو ہوا۔ استاذ کا انتقال کب ہوا؟ 360 ہجری کو، اور تلمیذ کا انتقال کب ہوا؟ 305 ہجری کو۔ 55 سال بعد استاذ کا انتقال ہو۔ اس طرح کی نادر مثالیں بہت مل جائیں گی آپ کو۔ یہ سب آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ایک معروف نام حافظ ابو العباس ابن عقدہ، ان کا ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، علماء کوفہ میں سے، یہ آپ کے استاذ ہیں اور آپ کے تلمیذ بھی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے تلامذہ میں سے ایک بہت ہی معروف نام ہے حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ، محمد ابن اسحاق، جن کی زندگی سے متعلق ہم نے مستقل ایک درس دیا ہے، اور نصف روزہ حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ سے متعلق یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ ابو بکر ابن مردوی ہیں، معروف عالم دین، یہ سب علماء اصبہان میں سے ہیں سب۔ ابو نعیم الاصبہانی ہیں، اور آپ کے تلامذہ میں جو سب سے آخری جو نام ملتا ہے ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن ریزہ تاجر، ابو شیخ الاصبہانی وغیرہ، اصبہان کے جو معروف علماء ہیں تقریباً وہ آپ کے معاصرین میں سے ہیں۔ ہم نے جن کے نام لیے ہیں، ابو بکر ابن مردوی آپ کے تلمیذ ہیں، ابو نعیم الاصبہانی ہیں، یہ سب نامور علماء میں سے ہیں۔ ابن مندہ ہیں، یہ سب بڑی بڑی جلیل القدر شخصیتیں ہیں۔ ابن مندہ الرحال، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی زندگی پر ہم نے مستقل درس دیا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اصبہان کی تاریخ پر بھی ہم نے کچھ روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ سب آپ کے تلامذہ ہیں۔ یہ آپ کے اساتذہ اور تلامذہ سے متعلق ہم نے بات کی۔ ابھی ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ، آپ کی شخصیت سے متعلق اہل علم نے آپ کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں المعجم الکبیر، شیخ حمدی عبد المجید الصرافی ابو مصطفیٰ، شیخ البانی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں، ان کی تحقیق سے چھپی ہے۔ سچ مچ ہمیں کتاب دکھنے میں ایسی لگتی ہے کہ اس کا جو غلاف ہے، اس کی جو اوراق ہے، اس کی جو بندش ہے، اس کی جو ترکیب ہے، اتنی عمدہ ہے، قیمت بھی اچھی خاصی ہے اس کی۔ میں نے کب خریدا تھا؟ یہ عرصہ ہوا میرے انداز سے 7 سال ہونے جا رہے ہیں، 1437 ہجری کو میں نے خریدا ہے۔ 7-8 سال ہونے جا رہے ہیں خرید کر کے کتاب۔ ہمارے جو ریاض میں رہتے ہیں ہمارے دوست عبداللہ بھائی، ان کی طرف سے کتاب ہمیں میسر ہے الحمدللہ۔ لیکن اس کتاب سے متعلق جو محنت مشقت ہوئی ہے، مالی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے، کیا کچھ رہا ہے شیخ حمدی عبد المجید السلفی، ان کی زبانی پڑھنے کے تو واللہ مطلب بدن کانپ جائے گا۔ تو بہرحال اس میں جو تحقیق آپ نے کی ہے، آپ نے ساتھ میں امام طبرانی رحمہ اللہ کے المعجم الکبیر میں ایک چیز آپ نے ایک اضافی چیز اس میں داخل کر دی ہے، وہی کہ ابو زکریا ابن مندہ رحمہ اللہ، انہوں نے ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی زندگی پر مختصر سا آپ کا ترجمہ حیات آپ نے ترتیب دیا ہے، اس کو بھی اس میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو چچا ہے نا، سگے چچا عبدالعزیز ابن عبدالسلام ابن تیمیہ، ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا جو ہے اس سے انہوں نے نقل کیا ہے یہاں پر۔ جی اچھا، میں ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق اہل علم نے کیا کچھ آپ کے حق میں تعریفی کلمات کہے ہیں، میں کچھ اصحاب علم کے حوالے سے بتاؤں گا
سب سے پہلے آپ کے ایک تلمیذ بھی اور آپ کے ایک استاذ بھی، آپ کے تلمیذ بھی اور آپ کے استاذ بھی، ان کے حوالے سے کہوں گا، وہ ہیں ابو العباس ابن عقدہ رحمہ اللہ۔ ابو العباس ابن عقدہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو آپ نے کہی ہے، غور کیجئے، ایک صاحب ہیں ابو جعفر ابن ابی السری، ابو جعفر ابن ابی السری الدیمیری، جن کا نام ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحیثم۔ یہ جو امام طبرانی رحمہ اللہ کا المعجم الکبیر ہے، 18 جلدوں میں ہمارے پاس، اس میں جلد نمبر 17 میں بالکل کتاب کے اختتام پر اس کو جو ہے داخل کر دیا گیا ہے، وہیں سے میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ یہ مستقل رسالہ ہے، دیکھو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، مستقل ایک رسالہ ہے ان کا، ابو زکریا ابن مندہ رحمہ اللہ کا۔ اس کے حوالے سے متعدد باتیں میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا اور ابو العباس ابن عقدہ رحمہ اللہ، بغداد کہہ رہا ہوں عفواً، کوفہ گیا سن 323 ہجری کو۔ کب؟ 323 ہجری کو میں کوفہ گیا، اور کوفہ جا کر کے میں آپ کی مجلس میں بیٹھا۔ ابن عقدہ رحمہ اللہ کی مجلس ختم ہو چکی تھی، میں نے کہا کہ جو ہے میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے آپ دوبارہ سنائیں۔ وہ آمادہ نہیں تھے اس پر، میں نے اصرار کیا کہ مجھے سنائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب انہوں نے بھی امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں طالب علم ہے کون، کہاں سے آیا ہے، کیا کچھ ہے۔ کہا کہ من ای البلد انت، آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے مستقل ایک درس دیا تھا اس پر الحمدللہ کہ مقام علماء سے پڑھنے کی اہمیت، محدثین کی ایک سنت ہے یہ، تو اس پر میں نے مستقل درس دیا ہے الحمدللہ۔ دیکھیے اسی میں سے بھی ایک مثال، حالانکہ یہ مثال ہم نے نہیں دی اس درس میں، لیکن اسی سے متعلق ایک مثال۔ کہا کہ من ای البلد انت، میں نے کہا کہ میں اصبہان سے ہوں میں۔ اچھا، اصبہان سے متعلق کئی باتیں ہوئیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے کہا کہ سمعت من سلیمان ابن احمد الطبرانی۔ اچھا، اصبہان سے آئے ہیں تو اصبہان میں ابو القاسم الطبرانی بھی ہیں، ان سے پڑھا ہے آپ نے، ان سے تتلمذ کیا ہے آپ نے، اصبہان سے آئے ہیں نا بھائی۔ تو کہا کہ لا عارفہ، میں اصبہان سے تو آیا ہوں لیکن ابو القاسم الطبرانی کو تو نہیں جانتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، ابو القاسم ببلدکم وانت لا تسمع منہ وتؤذینی هذا الاذى بالکوفہ ما اعرف لابی القاسم نظیرا سمعت منہ وسمع منی وسمعنا من مشائخنا۔ کہا کہ تم اصبہان سے آئے ہو اور ابو القاسم الطبرانی سے آپ نے نہیں سنا، اور کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں ابو القاسم الطبرانی کو جانتا نہیں ہوں، ان سے میں نے پڑھا نہیں، میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، کہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ تم نے جو ہے گویا کہ ایک لحاظ سے تکلیف دے رہے ہیں مجھے آپ یہاں پر۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ سے متعدد روایات سنے ہوتے، ان کی اصل چیزیں سن کر کے آئے ہوتے، ان کا علم لے کر کے آئے ہوتے، میں آپ سے سن لیتا، آپ سے پڑھ لیتا، میں ایک واسطے سے میں آپ سے معلومات لے لیتا۔ بہت ساری باتیں میں نے ان سے سنی ہیں، انہوں نے مجھ سے پڑھا ہے، میں نے ان سے پڑھا ہے، ہم دونوں نے مل کر کے دیگر مشائخ سے پڑھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ نوادر ہوں، کچھ ضروری چیزیں ہوں جو چھوٹ گئی ہوں، فوت ہو چکی ہوں، میں آپ سے سن لیتا، اور آپ ان کو جانتے بھی نہیں اور اصبہان سے آئے ہیں۔ کتنا بڑا عیب ہے کہ آپ اصبہان سے آئے اور ابو القاسم الطبرانی کو جو آپ جانتے نہیں رحمہ اللہ۔ اصبہان کوئی چھوٹا سا محلہ نہیں ہے، ایک بڑا علاقہ ہے، اس کے باوجود بھی اس زمانے کی مطلب نزاکتیں دیکھیں سبحان اللہ کیسی ہوا کرتی تھی، اندازہ لگا رہے ہیں آپ۔ تو یہ ایک استاذ کی طرف سے میں نے آپ کو بات پیش کی ہے۔ اس جو ترجمہ حیات جو ترتیب دیا ہے ابو زکریا ابن مندہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ابھی میں نے کہا تھا نا کہ محمد بن اسحاق ابو عبداللہ ابن مندہ رحمہ اللہ 395 ہجری سنہ وفات ہے، 310 ہجری سنہ ولادت ہے ان کا۔ ان کی زندگی پر تو ہم نے مستقل درس دیا الحمدللہ، نصف روزہ۔ ان کے یہ پوتے ہیں، انہوں نے اس رسالے کو جب ترتیب دیا تو آپ نے دیکھو ان کے بارے میں کیا کہا، آغاز دیکھو کیا کہا کہ فَإِنَّ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ أَصْبَهَانَ أَنْ قَدْ تَفَضَّلَ وَامْتَنَّ عَلَيْهِمْ بِقُدُومِ الْإِمَامِ الْمُبَجَّلِ والحافظ المفضل أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني رحمة الله عليه من طبرية الشام إلى هنا لفضله وعلمه وديانته وحفظه وإتقانه وطوله ورزانته وحلمه وحسن سيرته الجميلة وطريقته القويمة المستقيمة ونشر ما سمعه من الأحاديث في المدائن والأمصار وإلحاقه الأصاغب الأكابر بعلو أسانيد الأخبار وإيصاله الأبناء بالآباء والأسباط بالأجداد۔ اور مزید بہت کچھ لکھا ہے آپ نے، بہت دلچسپ باتیں آپ نے لکھی ہیں۔ کہا کہ آپ طبریہ کے ہیں نا، طبریہ تو شام کے ہیں، بھائی اندازہ لگائیے کہ یعنی میں یہ بھی مثال آپ کو نہیں دے سکتا کہ جو دلی سے بنگلور سے کوئی دلی جانا، اس سے بھی زیادہ دور کا فاصلہ ہے۔
بنگلور سے دلی کا جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ دوری والا فاصلہ ہے تبریہ شام سے آپ جو اصبہان گئے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ وہاں آپ گئے تھے، کہا کہ آپ کا آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہل اصبہان کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ آپ نے علم و فضل کے لیے یہاں پر آئے، اپنا علم آپ نے یہاں پر بانٹا پھیلایا۔ ہم دیکھیں، ہم یہاں پر رہتے ہیں بنگلور میں، آپ دیکھیں کہ کتنے علماء ہیں جو بنگلور کے ہیں، صوبہ کرناٹکا کے ہیں، تمل ناڈو کے ہیں، آندھرا پردیش کے ہیں، مہاراشٹر کے ہیں، اسی طرح سے آپ اوپر جاتے جائیے، دلی کے ہیں، یو پی کے ہیں، بہار کے ہیں، کتنے علماء یہاں پر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اہل علم دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک علماء کی سنت رہی ہے، ایک علاقے کے ہوتے ہیں کسی اور علاقے میں جا کر کے مطلب پوری زندگی وہاں پر لگا دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے، مستقل قربانی ہے۔ تو یہ آپ نے ایک طرح سے بطور امتنان یہ بات کہی ہے۔ آگے بھی بہت سارے باتیں آپ نے کہی ہیں۔ آپ دیکھو کہ ابو الحسین ابن ابی یعلا رحمہ اللہ، طبقات الحنابلہ میں لے کر نہیں آئے، لے کر آئے تھے طبقات الحنابلہ، طبقات الحنابلہ چھوڑ دی انہوں نے۔ طبقات الحنابلہ کے جو دوسری جلد ہے اس میں آپ نے امام طبرانی رحمہ اللہ، حرف السین میں اٹھا کر کے دیکھیں، امام طبرانی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، مختصراً لکھا ہے، لیکن اس میں آپ نے لکھا کہ کان احد الائمہ والحفاظ فی علم الحدیث، ایسے آپ کے بارے میں لکھا امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ اسی طرح سے جو بہت ہی دلچسپ انداز میں جو لکھا ہے خاص کر آپ کے بارے میں وہ ہیں امام الذہبی رحمہ اللہ، سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے اور پھر تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا ہے۔ آپ نے دیکھو کیا لکھا آپ کے بارے میں؟ آپ کے بارے میں لکھا کہ هو الامام، آغاز کیا هو الامام الحافظ الثقۃ الرحال الجوال محدث الاسلام علم المعمرین ابو القاسم سلیمان ابن احمد ابن ایوب ابن مطر اللخمی الشامی الطبرانی صاحب المعاجم الثلاثہ۔ جس نے بھی آپ کا ترجمہ حیات لکھا سبوں نے یہ لکھا، ابن خلیقہ نے لکھا وفیات الاعیان میں صاحب المعاجم الثلاثہ، حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں یعنی 360 ہجری کے جو حدوث و واقعہ ہیں اس زمین میں لکھا کہ جن جن کی وفیات ہوئی، اس میں سے حافظ ابن کثیر نے ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا اور خاص کر لکھا کہ صاحب المعاجم الثلاثہ۔ ابھی میں نے کہا کہ طبقات الحنابلہ کے حوالے سے ابو الحسن ابن ابی یعلا الفرانی ابن ابی یعلا رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے صاحب المعاجم الثلاثہ۔ تو آپ کے جو المعاجم الثلاثہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو خوب شہرت عطا کی۔ پھر اس میں آپ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے زائد بات یہ بھی لکھی، کہا کہ العلامہ الحجہ بقیۃ الحفاظ مسند الدنیا، ایسے آپ کے بارے میں لکھا۔ کہا کہ آپ نے خوب لکھا، کہا کہ من فرسان ھذا الشان، ایسے لکھا مع الصدق والامانہ۔ تو یہ متعدد باتیں ہیں۔ ابن عماد الحنبلی رحمہ اللہ نے شذرات الذہب دیکھی، وہ بھی لے کر کے نہیں آیا، اکثر ایسا ہو جاتا ہے دروس میں۔ اس میں آپ نے لکھا کہ یعنی علل الحدیث، کہا کہ بصیراً بالعلل والرجال، ایسے آپ کے بارے میں لکھا ماشاءاللہ تعالی۔ تو ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ سے متعدد اصحاب علم نے بہت عمدہ باتیں کہی ہیں اور خوب آپ کی تعریف کی گئی ہے۔ یہاں ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی جو تالیفات کی اگر ہم بات کریں، کتابوں کی اگر بات کریں، تو جس کسی نے بھی آپ کا ترجمہ حیات لکھا ہے سبوں نے یہی لکھا ہے کہ آپ کثیر التصانیف ہیں، یعنی آپ کی متعدد کتابیں، خوب لکھا آپ نے۔ ابھی میں نے یہاں جو ذکر کیا تھا نا، دیکھ لینا آپ، جس میں ابو زکریا ابن مندہ رحمہ اللہ نے جو آپ کا جو ترجمہ حیات لکھا، اس میں آپ کی کتابوں کی جو فہرست یہاں پر تیار کی گئی ہے اس میں دیکھو تقریباً 106 کتابوں کے نام ہیں۔ کتنے؟ بھلے ہی اکثر آپ کی کتابیں حدیث سے متعلق ہیں، جیسا کہ حافظ الذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی مساند الصحابہ کی اگر بات کریں یا حدیث فلان حدیث الحفاظ والاعیان، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل پر وغیرہ، آپ کی اکثر کتابیں تو اسی جانب ہیں۔ لیکن جو کتابوں کی فہرست 106 ہے، اکثر کتابیں علم حدیث کہہ رہا ہوں، حدیث پر ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے فقہ پر بھی آپ کی کتابیں ہیں، اور جیسے غسل کے مسائل ہیں، جمعہ کے مسائل ہیں، مناسک سے متعلق ہے، عقدی اعتبار سے آپ خالص اہل السنہ والجماعہ کے علماء میں سے ہیں۔ السنہ آپ کی کتاب ہے، اور جو ہے مطلب فضائل ابی بکر و عمر پر آپ کی کتاب ہے۔
تو یہ فضائل الصحابہ پر آپ کی کتاب ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ترجمہ پر آپ نے کتاب لکھی اور ان کے عقیدے کو بیان کیا، تو آپ خالص اہل سنت والجماعہ کے علماء میں سے ہیں۔ تاریخ پر آپ نے کتابیں لکھی، قرات پر آپ نے کتابیں لکھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے طبقات القراء اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، طبقات المفسرین اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جو ہمارے پاس ہمارے اپنے گھر میں کتابیں ہیں، ابن الجزری کی ہوں وغیرہ، ابو الخیر ابن الجزری وغیرہ کی ہوں، تو غایۃ النہایہ وغیرہ میں آپ کا ترجمہ حیات وغیرہ کیا، آپ معروف قراء میں سے بھی ہیں، معروف مفسرین میں سے ہیں، بلکہ تفسیر کی سے متعلق آپ کی کتاب ہے، بھلے ہی اب تک میں نے دیکھا نہیں ہے، کتاب خریدنا تو بہت دور کا تک دیکھا بھی نہیں ہوں میں نے، لیکن ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی کتاب امام طبرانی رحمہ اللہ کی تفسیر سے متعلق، قراءت سے متعلق آپ کا اپنا ایک مقام ہے، تو ان سب سے متعلق بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تقریباً موضوعات پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن اغلب جو حصہ ہے وہ ہے حدیث، آپ کا جو ہے اصل موضوع رہا ہے۔ 106 کتابوں کے نام ہیں، اس میں ہم جو ہے کس طرح سے آپ کو ذکر کریں، لیکن جو ہے اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے میرے پاس آپ کی جو کتابیں ہیں، ایک ہے المعجم الکبیر امام طبرانی رحمہ اللہ کی، جو شیخ حمدی عبد المجید السلفی کی تحقیق سے چھپی ہے، ایک ہے شیخ محمود طحان کی تحقیق سے چھپی ہے المعجم الاوسط، اور المعجم الاوسط یہ جو کتاب ہے المعجم الکبیر، ظاہر بات ہے مستقل ایک درس دینا پڑے گا، معاجم ثلاثہ میں امام طبرانی رحمہ اللہ کا کیا نہج ہے، یقیناً جو ہے ایک مستقل موضوع، لیکن ایک اختصار کے ساتھ اس میں جو ہے مساند الصحابہ ہیں، اس میں حروف الہجا کا خیال کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے عشر مبشرہ ہیں، پھر باقی خلفائے اربعہ، باقی عشر مبشرہ، اس کے بعد مکثرین صحابہ، پھر دیگر صحابہ، حروف الہجا کا خیال کرتے ہوئے اس میں مسند ابی ہریرہ اس میں نہیں ہے، اس کو مفرد الگ سے آپ نے کتاب لکھی ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کی ہے، ابو زکریا ابن مندہ نے بھی، امام ذہبی نے بھی ذکر کی ہے، اس میں اس طرح کے احادیث ہیں، لیکن استیعاب آپ کو مقصود نہیں رہا ہے، استیعاب نہیں کیا ہم، ہر صحابی کی کل احادیث آپ نے داخل کر دی ہوں، ایسا نہیں کیا آپ نے، صحیح احادیث بھی ضعیف بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ المعجم الاوسط ہے، المعجم الاوسط اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ نے اپنے اساتذہ کے نام حروف الہجا کی ترتیب سے ذکر کیے، ہر استاذ کی مرویات، کبھی کبھار 50 حدیثیں بھی ذکر کر دیتے ہیں اپنے استاذ کا نام، اپنے استاذ کی جو مرویات ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ یعنی غرائب کے مضان میں سے ہیں، جو الافراد جن کو ہم کہتے ہیں نسبی اعتبار سے کسی بھی، یعنی ایک سند ہے، مثلا مان لیجئے کہ فلاں صاحب اس طبقے میں جو ہے مطلب ان کا جو تفرد ہے، یہ آپ نے اپنے اساتذہ کی مرویات میں خصوصیت کے ساتھ اس کو آپ نے بیان کیا، اس میں جو یعنی ایک طرح کی پریشانی ہوتی ہے، جو تھکاوٹ ہوتی ہے، اسی کی پیش نظر آپ نے کہا کہ یہ میری روح ہے، یعنی اتنی پسندیدہ کتاب ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کی۔ اس میں جو شیخ محمود طحان نے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں المعجم الکبیر میں اوسط میں ہیں وہی الکبیر میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، جدا جدا ہیں، کچھ مشترکہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مجموع الزوائد اس کی بہترین مثال ہے اس کے لیے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اس پر مستقل دراسہ کریں گے کبھی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہے المعجم الصغیر، جس میں ہر استاذ وہی اساتذہ کی، اپنے سبھی اساتذہ کی آپ نے اکجا کیا، اور اپنے 1000 سے زائد اس میں احادیث ہیں، ہر استاذ سے متعلق ایک روایت، کبھی کبھار 2 روایتیں لے کر کے آتے ہیں، یعنی گویا کہ اپنے اساتذہ کی پہچان کروائی اس میں آپ نے حدیث رسول بیان کر کے۔ قدر فرق ہے اس میں المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط میں، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر میں۔ آپ کی ایک تیسری کتاب ہے میرے پاس، چوتھی کتاب مسند الشامیین، شیخ حمدی عبد المجید السلفی کی ہی تحقیق سے ہے۔ آپ نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو ہے آپ نے اس میں بھی استیعاب نہیں کیا، بھی معروف عالم دین امام اوزاعی کی مرویات نہیں ہیں، لیکن جو آپ کی دیگر کتابیں ہیں اس میں سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی احادیث بھی آپ نے الگ سے اکجا کی ہیں، ظاہر بات یہی مقصود آپ کو رہا ہوگا جو اس میں آپ نے اس میں شامل نہیں کیا ہے۔ تو یہ مسند الشامیین میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، تقریباً 4 جلدوں میں یا 18 جلدوں میں ہے، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط 12 جلدوں میں ہے، اور ایک یہ کتاب ہے آپ کی جو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس حدیث کی طرق آپ نے اکجا کی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس طرز کی کتابیں بہت ہیں، جیسے کہ الجواہر والدرر میں حافظ ابو الخیر السقاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فلاں حدیث کی طرق، فلاں حدیث کی طرق، فلاں حدیث کی طرق، فتح الباری میں بھی کئی جگہ پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ آپ کی تقریباً ہمارے پاس کتنی 1 2 3 4 5 کتابیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے احادیث طوال پر، وہ کتابی شکل میں تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی تصویر نکال لی تھی، مجھے اس پر درس دینا تھا مجھے احادیث طوال پر، تو وہ میرے پاس موجود ہے، تو وہ لے کر کے نہیں آیا میں۔ تو یہ کچھ کتابیں تھیں حافظ طبرانی رحمہ اللہ کی، ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی۔ امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ سے متعلق کچھ بکھرے باتیں ابھی میں آپ کو مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ
کی شخصیت میں ہو یا دیگر محدثین اصحاب علم، تنعم ان کی زندگی میں نہیں رہا ہے۔ ان کی زندگی میں نفاست، طہارت، پاکی صفائی، عمدگی، وقار اور جو ہے مطلب سب چیزیں رہی ہیں، لیکن تنعم جسے ہوتی نا کہ جسے لگے کہ ابھی آدمی بس کھاتا پیتا ہے، بس سوتا جاگتا ہے، اس آدمی کو بس دوست یاران میں بیٹھنا، یہ مزاج علماء کا کبھی نہیں رہا ہے کہ بس کہاں بیٹھیں بس باتیں کر لے کر بیٹھیں، کہاں بیٹھیں آج وہاں دعوت ہے، آج وہاں دعوت ہے، آج یہاں کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ العظیم بہت سارے ہم مدارس کے فارغین کو بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آج وہاں 5 لوگ مل کے کھا لے رہے ہیں، وہاں 5 لوگ کر کے دن وہاں کھا رہے ہیں، اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر عام کر رہے ہیں، مطلب وہ روحانیت ہی ماری جا رہی ہے، سبحان اللہ، نصر اللہ السلامہ۔ بہرحال یہ ایک الگ درد ہے، الگ موضوع ہے یہ۔ تو امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کے بارے میں اس کتاب میں پڑھ رہا تھا جو ان کے ابو زکریا ابن مندہ رحمہ اللہ نے ترتیب دیا ہے۔ کسی نے آپ کی کہا کہ کثرت احادیث، اتنی مرویات اتنی احادیث آپ نے بیان کی ہیں، کبھی کبھار تو ایک بیٹھک میں ہزار حدیثیں آپ نے سنا دیتے تھے۔ کہا کہ کیا کس طرح سے؟ کہا کہ یعنی آپ نے اس سلسلے میں کہا جو آپ کی ایک اہم بات ہے، کہا کہ کنت انام علی البواری 30 سنہ، کہا کہ 30 سال تک میں بس حصیر پر سوتا رہا، میں معمولی سے جو حصیر ہوتی ہے، کہا کہ 30 سال تک میں نے اس میں زندگی لگائی۔ اندازہ لگائیے آپ ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی محنت، مشقت، جفاکشی اور خشونت جو طبیعت میں آپ کی رہی ہے طلب علم کے لیے، یہ بہت ہی سازگار چیزیں ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات بھی آپ کو ذکر کروں گا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ خالص اہل السنہ والجماعہ کے علماء میں سے ہیں۔ آپ کی تالیفات بتاتی ہیں، عمومی تالیفات بھی اور خصوصی تالیفات بھی۔ آپ نے شیخین عمرین ابو بکر عمر کے فضائل پر آپ نے کتاب لکھی رضی اللہ عنہما، اور کتاب السنہ آپ کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی زندگی پر آپ نے کتاب لکھی، اور جن علماء کی حدیث فلان، حدیث فلان، حدیث فلان، حدیث شعبہ، حدیث سفیان بن سعید الثوری، حدیث سفیان بن عیینہ، حدیث مسعر بن کدام، اور ان سب محدث امام اوزاعی وغیرہ، ان سب کی جو مسانید بھی آپ نے جو اجزا کی ہیں، یہ سب خالص اہل السنہ کے علماء ہیں، خالص اہل السنہ کے علماء ہیں۔ تو پھر یقیناً جو ہے انہی سے علم آپ نے لیا ہے، تو آپ خالص اہل السنہ کے علماء میں سے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے نقل کیا ہے کہ امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ سے متعلق کہ امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ جب اصبہان آئے تو وہاں امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ جب یعنی اصبہان پہنچے نا، تو یہ واقعہ کئی ایک اصحاب علم نے ذکر کیا ہے کہ وہاں کے جو گورنر تھے، جن کا نام جو ہے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، جی یہاں دیکھیے، یہاں پر ہے، اب اس کا صفحہ نمبر ہم نہیں بتا سکتے، اس کا الرقم تسلسلی جسے کہتے ہیں نا، دیکھیے صفحہ نمبر ہے 6050 پر 9، لیکن وہ رسالے میں اتنے صفحے نہیں ہیں۔ تو ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اصبہان پہنچے تو وہاں کے جو گورنر تھے نا کہ ابو علی ابن رستم ابن فارس، تو وہ آئے اور آپ سے معانقہ کیا اور آپ کو قریب کیا وغیرہ، سب مل کے کام کر رہے تھے، اور جو ٹیکس کا جو پیسہ آتا تھا وہاں پر، جہاں سے ٹیکس کا پیسہ جمع ہوتا تھا مملکت اسلامیہ میں، ان پیسوں سے تقریباً آپ کو ایک اچھی خاصی رقم 500 درہم مل جاتے تھے، اور آپ کا گزارا اس سے ہو جاتا تھا۔ کہا کہ ایک مرتبہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر کے 500 درہم دیا، ٹیکس کا جو پیسہ تھا، کس کو؟ اس کو، جو وہاں کے جو گورنر تھے۔ انہوں نے ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ پیسے لے لیجئے۔ پھر ایک ان کی بیٹی آئی، ام عدنان نام لکھا آپ نے، کنیت بیان کی، کہا کہ وہ بھی آ کر کے 500 درہم دی، تو یہ اٹھ گئے وہاں سے۔ تو اس گورنر نے پوچھا کہ آپ کیوں اٹھے ہیں؟ کہا کہ بھائی میں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ یہاں پر جو ہے مطلب پیسہ لینے کے لیے بیٹھا ہوں، عام طور پر میری ضرورت کے لیے جو دیا جاتا ہے میں نے لے لیا، حاصل کر لیا، لیکن کہا کہ نہیں آپ یہ بھی لے کر کے چلے جاؤ۔ کہا کہ ایسا ان کا گزران ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ یہ جو صاحب ہیں ابو علی ابن رستم ابن فارس، جو اصبہان کے گورنر تھے،
انہوں نے ایک مرتبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں گستاخی کر دی، کچھ نازیبہ الفاظ کہہ دیے، ان کی عزت اور میں قصور کیا، نقص لازم آنے والی باتیں کی. تو کہا کہ میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، پھر کبھی دوبارہ نہیں گیا، دوبارہ کبھی میں نے ان سے پیسے نہیں لیے. یہ دینی غیرت ابو القاسم الطبرانی کے رحمہ اللہ. اور پھر ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق آپ نے اور بھی بہت سارے واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو ستایا گیا، خاص کر اہل بدعت جہمیہ وغیرہ نے، حتیٰ کہ زندگی کے آخری دنوں میں آپ کی بینائی متاثر ہو گئی. کہا کہ یہ جو زنادقہ ہیں انہوں نے مجھے سحر کیا ہے، کہا امام طبرانی رحمہ اللہ نے. اس حد تک معاملہ تھا آپ کا. اچھا، ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ سے متعلق کچھ دلچسپ واقعات بھی ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے لکھا واقعہ کہ آپ کی بینائی متاثر ہو گئی تھی زندگی کے آخری ایام میں. تو ایک صاحب آئے اور آ کر کے آپ کی بصارت کا امتحان لینے کے لیے کہ آپ کی بینائی متاثر ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہا کہ یہ جو گھر ہے، آپ کی گھر کے چھت پر جو کھجور کے درخت کے جو تنے لگائے گئے ہیں نا، کہا کہ کتنے ہیں ذرا بتائیے. ہم جیسے کہتے ہیں کہ کتنے ستون ہیں بتاؤ. ظاہر بات ہے ایک آدمی کہے گا بھی 4 ستون ہیں، اس لیے کہ اس کی بصارت اچھی ہے نا. اور دوری پر چلے جائیے، ہم بول دیں گے بھئی کتنے گاڑیاں کھڑی ہیں بتاؤ. بصارت تیز ہوگی، بتائے گا، گن کر کے بتا دے گا. تو ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی بصارت متاثر ہو گئی تھی. تو کسی نے ازراہ امتحان کہ بھئی ان کی بصارت ٹھیک ہے کہ نہیں معلوم کرنے کے لیے کہ بتاؤ کہ اس چھت میں کتنے یعنی جزء و نقل ہیں، کھجور کے کتنے طرح ہیں بتاؤ. تو آپ نے کہا کہ وہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن میری جو انگوٹھی ہے اس میں جو نقش ہے وہ ہے سلیمان ابن احمد، وہ لکھا ہوا ہے اس میں، یہ میں بتا سکتا ہوں. مذاق کر رہے ہیں کہ مطلب میرے پاس جو موجود ہے وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ میں کہاں سے بتا سکوں گا میں. یعنی ایک طرح کا دلچسپ انداز آپ کا رہا ہے زندگی میں. سمجھے آپ اس بات کو، اس واقعے کو. جیسے کسی نے کہا کہ بھی وہ کتنی چیزیں ہیں بتاؤ، میں کہ وہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں. جیسے کوئی بولے کہ آپ کی جامعہ میں کتنے طلبہ ہیں، کہا کہ یہ تو میں نہیں معلوم، میرے گھر میں میرے کتنے بچے وہ مجھے معلوم. تو ایک بس آپ نے تلطف جواب دینے میں. ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا محمد. ان کی کنیت انہوں نے اپنے، ان کے جو والد تھے نا، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ احمد، سلیمان ابن احمد. ان کی کنیت تھی ابو ذر. اور ان کے جو فرزند تھے ان کا نام تھا محمد. انہوں نے اپنے فرزند کی کنیت بھی ابو ذر ہی رکھی. ایک مرتبہ ان کے فرزند آ رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ وہ کون ہے بتائیے، امتحان لینے کے لیے کہ بصارت تیز ہے کہ نہیں ہے. کہا کہ وہ ابو ذر آ رہے ہیں، لیکن وہ ابو ذر کون آ رہے ہیں؟ ابو ذر ابنی، ابو ذر الغفاری نہیں. ازراہ مزاح کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والے جو ہیں وہ ابو ذر ہیں، لیکن ابو ذر کون ہیں؟ وہ میرے فرزند ہیں، ابو ذر الغفاری نہیں. یہ ایک طرح کا جو ہے مطلب یہ اہل علم میں یہ سب چیزیں رہتی ہیں بہت عمدگی کے ساتھ. آج کے درس سے متعلق ایک آخری بات یہ ہے کہ امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی 100 سال زندگی تھی. کتنی؟ معمر عالم دین، 100 سال زندگی. اس میں آپ نے 60 سال تو صرف اصبہان میں پڑھانے کے لیے لگائے. اللہ اکبر. انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، شیخ الکل فی الکل، اتنی عظیم المرتبت شخصیت، انہوں نے بھی تقریباً، اللہ نے آپ کو بھی تقریباً 100 سال کی عمر، 95 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ نے بھی 60 سال صرف پڑھانے میں لگائے. تو ان کی زندگی کے بھی کچھ گوشے میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. تو ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ 60 سال پڑھائے. بھئی آپ کی جو زندگی ہے، اندازہ لگائیے، ایک شخص 10 سال کچھ بیانات دیتا ہے، ایک عالم دین کی بات کر رہا ہوں، دروس دیتے ہیں، لوگ اس میں سے 10 غلطیاں نکالتے ہیں، اور حق بجانے بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. کسی کی 10 سال کا اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں گے، آپ کے اتنی محاضرات ہیں، اتنی دروس ہیں، اتنی تحریریں، کسی عالم دین کے، عام طلبہ کے نہیں، بڑے علماء کے لے لیجیے، اس میں سے 10-20 غلطیاں نہیں نکلیں گے. کیوں نہیں نکلیں گے؟ ضرور نکلیں گے. ہو سکتا ہے خود انہوں نے ہی اپنی غلطیاں دیکھ کر کے رجوع کیا ہوگا. اہل علم بھی متنبہ کرتے ہیں. تو ایسے میں امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی جو 100 سالہ زندگی ہے، اس میں سے تقریباً 70-80 سال تو آپ کے پڑھانے میں لگی ہے. آپ کی 13 سال کی عمر سے آپ پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، تقریباً جو ہے مطلب 80 سال تو آپ کے پڑھانے میں لگے ہیں. ایسے میں آپ کی اتنی تالیفات ہیں، 106 تالیفات کا ہم نے بتایا آپ کو، کتاب کا نام تو نہیں لی. تو اس میں چند روات سے متعلق چند حدیثوں کو بیان کرنے میں وہم ہو جانا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اسی لیے میزان الاعتدال میں پھر اس کے بعد جو ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے، ابن حجر رحمہ اللہ نے لسان الميزان میں بھی آپ کا نام درج کیا ہے، آپ کا نام لکھا ہے، اور پھر آپ سے متعلق جو وہم ہوا ہے. اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، بڑی دلچسپ بات کہی ہے. کہا کہ لا ينکر منہ التفرد
یعنی فی صحت ما روا، ایسے آپ نے کہا. اتنا جو دور آپ نے لگایا ہے پڑھنے پڑھانے میں، 60 سال جو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں لگائے، کتنے طلباء کو آپ نے پڑھایا ہوگا، کتنی کتابیں آپ نے لکھی، کتنی حدیثیں آپ نے بیان کی. تو اس میں سے چند ایک سندوں میں چند ایک حدیث بیان کرنے میں آپ سے وہم ہو جائے، کوئی تعجب کی بات نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. اور آپ اکیلے سب سے ہوتا ہے ایسے. ابو بکر ابن مردوی رحمہ اللہ نے کچھ آپ کی مطلب توہین کی، آپ کی جو آپ سے جو وہم ہوا ہے اس کو نشاندہی کی، کبھی جو غلطی ہوئی اس میں، کبھی بھول کی وجہ سے. امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے ایک ایک مسئلے کو لے کر کے مطلب ہر مسئلے کو مطلب صاف کیا اور بتایا کہ بھائی ایسا بشری تقاضا ایسا ہوتا ہے. دیگر اصحاب علم سے بھی یہ معاملہ ہوا ہے. تو یہ جس کو خاص طور پر دیکھنا ہو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ کی میزان الاعتدال ہو، سیر عالم نبلا ہو، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی لسان المیزان ہو، اس میں آپ کو جو کس پہلو سے وہم ہوا ہے، کس روایت کو بیان کرنے میں ہوا ہے، مطلب راوی کے نام بیان کرنے میں کہاں آپ کو وہم ہوا ہے، اس کی مثالیں ہیں. اب اس کو بیان کرنے میں کوئی خاص مطلب فائدہ نہیں ہوگا. جسے میسر ہو اس کی طرف رجوع کر لیں، خصوصیت کے ساتھ جب حدیثیں پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کی حاجت ہوتی تخریج میں، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی 100 سال عمر تھی. اہل علم کی اس جانب بھی خدمت ہے کہ مثلا ابو حاتم السجستانی ہیں، انہوں نے کتاب ہی لکھی المعمرین، یعنی جن کی عمریں تقریباً 100 سال رہی ہیں وہ کون کون علماء ہیں اس پر بھی کتاب آئی ہے، اس پر بھی کتاب ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. اور صحابہ میں سے جن کی عمریں 120 سال رہی ہیں اس پر بھی کتاب ہے. ایسے الہیثم ابن عدی نے بھی کتاب لکھی المعمرین پر. تو ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ ان علماء میں سے ہیں جن کی مطلب مکمل 100 سال، جیسے ہم نے مثال دی ابھی استاد الاساتذہ مولانا ابو البیر حماد عمری حفظہ اللہ باحیات ہیں، تقریباً 100 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے. جامعہ دارالسلام عمر آباد کی جو عمر ہے وہی ان کی عمر ہے، دونوں کی عمر، دونوں کی 100 سال عمر ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ آپ کی جو وفات ہوئی ہے 360 ہجری کو، ولادت کب ہے؟ 260 ہجری کو، اور وفات 360 ہجری کو ذوالقعدہ کے مہینے میں، یعنی 260 ہجری کے سفر کے مہینے میں آغاز، اور وفات 360 ہجری کے بالکل اختتام میں ذوالقعدہ میں. گویا کہ جو ہے 100 سال آپ کی عمر، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کا نہایت اختصار کے ساتھ ترجمہ حیات میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کا ایک بہترین خادم بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین سے متعلق عمدگی سے خدمت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور متنوع انداز میں دین کا خادم بنائے، ہر پہلو پر کام کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.